دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سفر ہے ہمارا بہت پیارا، غار ثور کا سفر ہے، ہجرت کی راتوں کا واقعہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں رہنا دشوار ہو گیا، مکہ کے سب کافروں نے عہد کر لیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دینا ہے۔ 100 سرداروں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، عہد لے لیا، سب نے اکٹھا ایک وار کرنا ہے، اکٹھے آپ سب کو شہید کریں گے۔ سب نے اکٹھی 100 تلواریں اٹھا لی، چل پڑے ارد گرد گھیرا کرنے کے لیے شار ہجرہ روڈ کے پاس۔ ہجرہ مسجد ہے وہاں پر۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، وہاں پہ سلا دیا۔ سلانے کے بعد فرمایا کہ اے علی، یہ مدینہ منور مکہ والوں کی امانتیں ہیں، لٹا کے مدینہ واپس لوٹ آ جانا، لے آنا۔ جب 100 تلواروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ نے فرمایا کہ اے علی، امانتیں لٹا کے مدینہ منورہ آ جانا۔ جب سب لوگوں نے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ اے علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو چلے گئے۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ختم کر دینا ہے، پھر بھی آپ لوٹے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، امانتیں لٹا کے مدینہ منورہ واپس آ جانا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں مدینہ منورہ جاؤں گا۔ اب کھوجی نے کہا کہ وہ نکل چکے ہیں، اب یہ جو راستہ ہے، پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں جاتے آتے، یہ غار ثور کا راستہ ہے۔ اب اس کی طرف رواں دواں چل پڑے، کھوجی بھی چل پڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو لے کے چل پڑے۔ اب جب تیز ہوا چلتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر خیریت ہے؟ کبھی دائیں آتے ہو، کبھی بائیں آتے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب مجھے شک پڑتا ہے کہ دشمن آگے سے آگے وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ پہلے میری جان جائے، آپ کو تو نوخن بھی نہ دفنا پائے۔ تو جب مجھے پیچھے سے وار لگتا ہے میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ میری جان جائے، آپ کو ایک پورے جتنا نقصان بھی نہ ہو پائے۔ دائیں بائیں سے چلتے چلتے تو میرے بھائیوں، اب آدھی پہاڑی پہ جب پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو لے کر آپ رسول کے پاؤں زخمی ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ، مجھے کندھوں پہ سوار کر لو۔ آج ہم سفر کر رہے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، راستے میں کوئی شربت بھی پی لیتے ہیں، کچھ معاملات کرتے ہیں۔ 2 سے 2.5 گھنٹے ہمارے لگتے ہیں غار ثور کے سفر میں پہنچتے ہوئے، تھک ہار کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یاد کرو کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، یہاں لے کر گئے۔ ہجرت کیوں کی؟ اس لیے ہجرت کی کہ دین دنیا میں عام ہو جائے، کلمے کا پیغام عام ہو جائے۔ عمرہ کرنے والے حاجی، غار ثور پہ جانے والوں، غار ہرا پہ جانے والوں، یہاں سے ہجرت کی راتوں کو پیغام لے کے جائیں، یہاں سے تشکیل کروا کے جائیں۔ تو میرے بھائیوں کہ اللہ ہماری پچھلی پہ توبہ کرتے ہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو لے کے آگے چلیں گے۔ پھر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو غار ثور کے اوپر دیکھتے ہیں تو سوراخ ہیں، اپنی قمیض اتارتے ہیں، سب سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، تو اللہ کے ایک پہ اپنی ایڈی رکھ لیتے ہیں۔ اب کیا اللہ کا حکم ہوتا ہے، مکڑی کو کہا جانا بن دو، مکڑی نے جالا بن دیتی ہے، کبوتری انڈے دے جاتی ہے۔ کفار پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر سے نظر پڑتی ہے، یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے فرمایا ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں کیسے اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی غار ثور کے اوپر، غار ہرا کے اوپر۔ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے اور بچے دے دیے۔ تو اللہ کے کام کو لے کے چلیں گے، اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ غار ثور کا سفر بڑا مشقت دہ سفر ہے، کٹھن سفر ہے، لیکن عاشق جاتے ہیں۔ عاشق وہی ہے جو آپ وسلم کی زندگی کو اپنائے، اس میں کہ میرے بھائی 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھنا، سیدھے مقصد بنا کے کرنا۔ جب مدینہ منورہ پہنچ جاؤ تو غار ثور کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے عرض کریں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس آگے ہیں، ہماری تشکیل کر دیجئے، جو زندگی کا پیچھا حصہ ہم گزار کر آگے غفلت میں، اللہ سے معاف کرا دیجئے۔ تو یہ غار ثور کا واقعہ، غار ثور کی ہجرت کے پہاڑ دیکھ تو سرسبز نظر آ رہے ہیں آپ کو، چاروں طرف سے سبزہ چھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت کی نشانی ہوگی، مکہ مکرمہ کے پہاڑ، مدینہ منورہ کے پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے۔ یہ چاروں طرف سرسبز چھایا ہوا ہے۔ بڑی مشقت سے ہم سفر کر کے غار ثور کی بلندی پہ پہنچے ہیں۔ سانس پھول جاتا ہے، اندر جانے کے لیے داخلہ بند ہے، لیکن ایک بات رہے گی، جب سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے، ابو بکر کو ڈس لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی نے ڈس لیا۔ آپ نے لب مبارک لگا دیا، ایڈی پہ تکلیف ختم ہوگی۔